عزیزان محترم، سامعین گرامی قدر، جتنے سامعین بیٹھے ہیں انشاءاللہ بہت ہیں، بی بی آپ کے ذکر کو سننا قبول فرمائے اور میرا ذکر کرنا قبول فرمائے، یہی بہت ہے۔ درود پڑھی محمد و آل محمد کی ذات پر۔ تمام تعریفیں اس پروردگار دو عالم کے لیے، توجہ کیجیے گا، اس پروردگار دو عالم کے لیے کہ جس نے تمام مخلوقات کو پیدا کیا۔ ان مخلوقات میں سے انسان کو اشرف المخلوقات بنایا۔ جب خدا نے انسان کو خلق کیا اور اس دنیا میں بھیجا تو انسان کی خلقت کے مقصد کو واضح کیا کہ ہم نے انسان کو کیوں خلق کیا۔ ہم نے انسان کو عبث پیدا نہیں کیا بلکہ ایک خاص مقصد کے لیے پیدا کیا ہے۔ اب وہ مقصد خداوندی کیا ہے؟ خدا نے سورہ مبارکہ زاریات کی آیت نمبر 56 میں بتایا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون۔ ہم نے جنوں اور انسانوں کو پیدا ہی نہیں کیا سوائے اس کے کہ وہ میری عبادت کریں۔ یعنی مقصد خلقت انسانیت عبادت خداوندی ہے اور معرفت خداوندی ہے۔ تمام درود و سلام ہو محمد و آل محمد کے نام کہ جو اس کائنات کی خلقت اور اس کائنات کی بقا کا سبب ہے، جنہوں نے مقصد خلقت انسانیت کو اس طرح سے پورا کیا کہ عبادت ان پر ناز کرتی ہوئی نظر آتی ہے۔ مفہوم عبادت کو اس طرح سے واضح کیا کہ امیر کائنات فرماتے ہوئے نظر آتے ہیں، اے پروردگار، میں آپ کی عبادت نہ جہنم کے خوف سے کرتا ہوں نہ جنت کی لالچ میں کرتا ہوں، میں آپ کی عبادت اس لیے کرتا ہوں کہ آپ لائق عبادت ہیں۔ عزیزان محترم، جب خداوند متعال نے انسان کو خلق کیا، اس کی خلقت کے مقصد کو بتا دیا، توجہ کیجیے گا، اب اس مقصد کو پورا کرنے کے لیے، یعنی انسان کی ہدایت و رہنمائی کے لیے، تاکہ انسان خدا کی معرفت حاصل کرے، توجہ کیجیے گا، تاکہ انسان خدا کی معرفت حاصل کرے اور صحیح طریقے سے عبادت کو انجام دے سکے، خدا نے اپنی طرف سے ہادی اور نمائندے بھیجے۔ توجہ کیجیے گا، خدا نے اپنی طرف سے ہادی اور نمائندے بھیجے۔ غور کیجیے گا کہ نمائندے اور ہادی اللہ کی طرف سے ہونے چاہیے۔ اگر نمائندہ غیر خدا کی طرف سے ہوگا، لوگوں کی طرف سے ہوگا، تو بجائے اس کے کہ وہ لوگوں کو صراط مستقیم پر لے جائے، وہ اپنے ساتھی سے یہ کہتا ہوا نظر آئے گا، اے میرے دوست، اگر میں راستہ بھٹک جاؤں تو مجھے راستہ بتا دینا۔ ارے جس کو خود صراط مستقیم نہیں پتا، وہ لوگوں کو کیسے صراط مستقیم پر لے جائے گا؟ درود پڑھی محمد و آل محمد کی ذات پر۔ عزیزان محترم، یہ نمائندگان خدا کا سلسلہ انبیاء سے شروع ہوا۔ ہر نبی نے اپنے زمانے میں لوگوں کی ہدایت کی، اس کے بعد خدا نے ائمہ علیہ السلام کو لوگوں کا ہادی بنایا، یہاں تک سلسلہ آپ کے اور ہمارے وقت کے امام صاحب العصر و زمان تک پہنچا۔ عزیزان محترم، آپ کے سامنے سورہ مبارکہ لقمان کی آیت نمبر 20 کی تلاوت کا شرف حاصل کیا، توجہ کیجیے گا۔ ارشاد پروردگار دو عالم ہو رہا ہے کہ کیا تم نہیں دیکھتے کہ جو کچھ زمینوں میں ہے، جو کچھ آسمانوں میں ہے، ہم نے تمہارے لیے مسخر کر دیا ہے۔ مسخر کر دیا یعنی ہم نے تمہارے فائدے کے لیے بنایا ہے، اور ہم نے تمہارے اوپر اپنی ظاہری اور باطنی نعمتوں کو کامل کر دیا ہے۔ عزیزان محترم، ویسے تو انسان کے اوپر اتنی تعداد میں خدا کی نعمات ہیں کہ انسان شمار ہی نہیں کر سکتا۔ زمین سے لے کر آسمان تک جو بھی چیز ہے وہ خدا کی نعمت ہے، لیکن اس آیت میں دو طرح کی نعمتوں کا ذکر ہوا، توجہ کیجیے گا، اس آیت میں دو طرح کی نعمتوں کا ذکر ہوا، ایک نعمت ظاہری، ایک نعمت باطنی۔ علماء تفاسیر فرماتے ہیں کہ نعمت ظاہری سے مراد جیسے بدن کے اعضاء ہیں، صحت ہے، انسان کی بقا اور ارتقاء کے لیے جو ضروری سامان ہے اس کی فراوانی، یہ نعمت ظاہری ہے۔ اور نعمت باطنی سے مراد کیا ہے؟ جیسے عقل ہے، ارادہ ہے، وجدانیات ہیں، اور کئی ساری ایسی نعمات ہیں کہ جن کا ہمیں علم نہیں ہے، یہ سب نعمت باطنی ہیں، توجہ کیجیے گا۔ لیکن تفسیر نور ثقلین میں امام موسیٰ کاظم سے پوچھا گیا، مولا نعمت ظاہری اور نعمت باطنی سے کیا مراد ہے؟
توجہات ہیں. امام فرماتے ہیں کہ نعمت ظاہری سے مراد امام ظاہر ہے اور نعمت باطنی سے مراد امام غائب ہے، کہ ہم نے تمہیں امام ظاہر بھی دیا اور امام غائب بھی دیا. 11 امام خدا نے ظاہر دیے، 1 امام خدا نے غائب دیا. توجہ کیجیے گا، یعنی امام یا ظاہر ہوگا یا غائب ہوگا. اسی روایت کی تائید میں امام جعفر صادق کا فرمان آپ کے سامنے پیش کرتا ہوا چلوں. مولا فرماتے ہیں کہ جب سے خداوند متعال نے حضرت آدم کو خلق کیا تب سے اس کائنات کو حجت خدا سے خالی نہیں چھوڑا، اور وہ حجت خدا اما ظاہر مشہور اور غائب مستور، اور وہ حجت خدا یا تو ظاہر مشہور ہوگا یا غائب مستور ہوگا. توجہ کیجیے گا، امام فرماتے ہیں وَلَوْلَا ذَلِكَ لَمْ يُعْبَدَ اللَّهُ، اگر ایسا نہ ہوتا یعنی زمین حجت خدا سے خالی ہو جاتی تو اس زمین پر اللہ کی عبادت ہی نہ کی جاتی. ایک اور روایت میں ہے کہ لولا حجت لساخت الارض باہلها، اگر حجت خدا کا اس زمین پر وجود نہ ہو تو زمین اپنے رہنے والوں کو نگل لے گی. اگر اس زمین کا نظام باقی ہے، اس کائنات کا نظام باقی ہے تو پتہ چلا کہ حجت خدا بھی موجود ہے، اور وہ حجت خدا کو اور وہ حجت خدا کوئی اور نہیں، آپ کے اور ہمارے وقت کے امام المہدی ہے. عزیزان محترم، امام کے بارے میں گفتگو کرنی ہے، ٹائم بالکل کم ہے، تو مختصراً امام کا تعارف بیان کرتا ہوا چلوں کہ امام کی شخصیت کیا ہے، امام کی ہستی کیا ہے. توجہ کیجیے گا، امام کی شخصیت کیا ہے، امام کی ہستی کیا ہے. جب امام کی ولادت ہوئی تو خداوند متعال نے امام کے بازو پر یہ آیت نقش کر کے ظالموں کو، مشرکین کو، کافروں کو للکار کر کہا جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل کان زہوقا، حق آ گیا باطل مٹ گیا، باطل کو تو مٹنا ہی تھا. امام باقر فرماتے ہیں اذا قام القائم ذهبت دولت الباطل، جب امام مہدی آئیں گے تو باطل کی حکومت مٹ جائے گی. جس طریقے سے رسول خدا نے فتح مکہ کے وقت خانہ کعبہ کے ارد گرد بتوں کو گرایا تھا، ویسے جب امام مہدی آئیں گے تو ظلم کی دیواروں کو گرا کر رکھ دیں گے. کیونکہ رسول خدا فرماتے ہیں کہ میری اولاد میں سے میرا بیٹا ہوگا، اسمہ اسمی و کنیتہ کنیتی، کہ اس کا نام میرا نام ہوگا، اس کی کنیت میری کنیت ہوگی. وہ اشبہ بی خلقن و خلقا، کہ جو صورت میں جو سیرت میں میری مثل ہوگا. رسول خدا فرماتے ہیں ان کے لیے ایک غیبت ہوگی کہ جو لوگوں کو پریشان کر دے گی، جس میں لوگوں کا امتحان ہوگا. رسول خدا آگے فرماتے ہیں کہ یملأ الارض عدلا و قسطا کما ملئت ظلما و جورا، کہ جب امام کا ظہور ہوگا تو امام اس دنیا کو ایسے عدل و انصاف سے بھر دیں گے جیسے دنیا ظلم و ستم سے بھر چکی ہوگی. میں کہوں گا اے ظالموں، اے ظلم کرنے والوں، جتنا ظلم کرنا ہے کر لیں انسانوں پر، مسلمانوں پر، شیعوں پر، لیکن وہ وقت بعید نہیں ہے کہ جب فرزند حیدر کرار آئے گا، فرزند شیر خدا آئے گا تو ظلم کا نام و نشان بھی نہ رہے گا. عزیزان محترم توجہ کیجیے گا کہ جب امام آئیں گے تو ظالموں کی کیا کیفیت ہوگی. توجہ کیجیے گا، جب امام آئیں گے تو ظالموں کی کیا کیفیت ہوگی، ظالموں کی کیا کیفیت ہوگی. ظالم ایک دوسرے سے کیا کہیں گے. ظالموں کی چیخ و پکار کو شاعر نے اپنے شعر میں کچھ اس طرح سے لکھا ہے. توجہ کیجیے گا، شعر پہ خصوصی توجہ کیجیے گا کہ شاعر نے ظالموں کی اس وقت کی کیفیت کو اپنے اشعار میں کچھ اس طرح سے لکھا ہے. شاعر کہتا ہے کہ علی کی تیغ ہے پھر بے نیام بھاگ چلو. توجہ کیجیے گا، ظالم ایک دوسرے سے کہیں گے کہ علی کی تیغ ہے پھر بے نیام بھاگ چلو، جگہ حرم میں نہیں سوئے شام بھاگ چلو. کہ علی کی تیغ ہے پھر بے نیام بھاگ چلو، جگہ حرم میں نہیں سوئے شام بھاگ چلو. اجل کو یاد ہیں ہم سب کے نام بھاگ چلو، کہ بھاگنا ہی تو ہے اپنا کام بھاگ چلو. کہ علی کی تیغ ہے پھر بے نیام بھاگ چلو، جگہ حرم میں نہیں سوئے شام بھاگ چلو. اجل کو یاد ہے ہم سب کے نام بھاگ چلو، کہ بھاگنا ہی تو ہے اپنا کام بھاگ چلو. توجہ کیجیے گا، کیا کہیں گے ظالم کہ امان نہیں ہے کہیں کارزار ہستی میں.
توجہ دیجیے گا، اما نہیں ہے کہیں کارزار ہستی میں، کچھار چھوڑ کے شیر آ گیا ہے بستی میں، کچھار چھوڑ کے شیر آ گیا ہے بستی میں۔ درود پڑھیے امام زمانہ کی سلامتی کے لیے۔ بس ظلم و تشدد کو اکھاڑنے والا پھر آ گیا ہے در خیبر کو اکھاڑنے والا۔ عزیزان محترم، امام زمانہ کی عظمت کیا ہے؟ توجہ کیجیے گا کہ رسول خدا فرماتے ہیں کہ جب میں معراج پر گیا خدا نے مجھے انوار ائمہ کا تعارف کروایا۔ توجہ کیجیے، خدا نے مجھے انوار ائمہ کا تعارف کروایا تو رسول خدا فرماتے ہیں میں نے پوچھا یا الہی من ہؤلاء، پروردگار یہ کون ہے؟ خدا نے فرمایا ہؤلاء الائمہ وہذا القائم، یہ ائمہ ہیں اور یہ قائم ہے، انتقم بہ من اعدائی، میں اس قائم کے ذریعے سے اپنے دشمنوں سے بدلہ لوں گا۔ ایک اور روایت میں ہے کہ جب خدا نے انوار ائمہ کا تعارف کروایا تو اس وقت ائمہ نور کے ایک گول دائرے میں، دو گول دائرے کی شکل میں تھے، ووسطہم المہدی، ان کے بیچ میں امام مہدی تھے، کأنہ کوکب دری، امام ایسے ائمہ کے درمیان چمک رہے تھے کہ جیسے چمکتا ہوا ستارہ۔ عزیزان محترم، عظمت ملاحظہ کریں کہ جب خدا ائمہ کا تعارف کرواتا ہے تو ائمہ کا الگ سے اور امام مہدی کا تعارف الگ سے کرواتا ہے۔ عزیزان محترم، شیخ صدوق نے اپنی کتاب کمال الدین میں ائمہ میں سے ہر امام سے امام مہدی کے بارے میں روایات کو نقل کیا ہے۔ ان سب کو چھوڑتے ہوئے بس ایک روایت آپ کی خدمت پیش کروں اور اپنے موضوع کو آگے بڑھاؤں۔ یہ روایت امام صادق سے ہے، توجہ کیجیے گا۔ اس روایت کو سننے سے پہلے ذرا امام صادق کی عظمت کو اپنے ذہن میں لائیے گا کہ امام صادق کی عظمت کیا ہے۔ کون امام صادق کہ جو فقہ جعفریہ کے مؤسس ہیں، کہ جو فقہ جعفریہ کے بانی ہیں، جب ان سے پوچھا گیا حل ولد القائم، کیا قائم کی ولادت ہو گئی ہے؟ توجہ کیجیے گا، امام نے فرمایا لو ادرکتہ لخدمتہ ایام حیاتی، اگر میں امام مہدی کے زمانے میں ہوتا تو میں امام مہدی کی خدمت کرتا۔ یہ جملات کسی عالم کے نہیں ہیں، کسی عام شخص کے نہیں ہیں، بلکہ صادق آل محمد کے ہیں کہ جو امام مہدی کی خدمت کی تمنا کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ عزیزان محترم، جیسا کہ ہم نے بتایا کہ ہر زمانے میں حجت خدا کا ہونا ضروری ہے، اور وہ حجت خدا اما ظاہر مشہور اور غائب مستور، اور وہ حجت خدا یا ظاہر مشہور ہوگا یا غائب مستور ہوگا۔ توجہ کیجیے گا، اور تمام عزیزان سے گزارش ہے کہ آگے کے تشریف لائیں تاکہ مجلس کا ماحول بنے۔ درود پڑھتے ہوئے آگے آئیں۔ محترم توجہ کیجیے گا، ہم نے کہا ہر زمانے میں حجت خدا کا ہونا ضروری ہے۔ اس زمانے میں بھی حجت خدا ہمارے اور آپ کے امام ہیں۔ امام ہم سب کو معلوم ہے کہ غیبت کے پردے میں ہیں، بالکل جلدی میں جا رہا ہوں تو ٹائم گزرتا ہوا جا رہا ہے۔ امام غیبت کے پردے میں ہیں۔ سب سے پہلے امام کی غیبت صغریٰ کا آغاز ہوا، جیسے غیبت صغریٰ ختم ہوئی تو امام کی غیبت کبریٰ کا آغاز ہوا۔ غیبت صغریٰ میں امام اپنے سفراء کے ذریعے سے اپنے شیعوں سے رابطے میں رہتے تھے، لیکن جیسے ہی غیبت صغریٰ ختم ہوئی تو یہ سلسلہ بھی ختم ہوا اور امام غیبت کبریٰ میں چلے گئے۔ توجہ کیجیے گا عزیزان محترم، عموماً میں ایک اہم نقطے کی طرف اشارہ کرنا چاہتا ہوں۔ عموماً ہمارے معاشرے میں جو بیان کیا جاتا ہے کہ ہمارے امام غیبت کے پردے میں ہیں، جب امام آئیں گے تو تلوار لے کر آئیں گے، لوگوں کو قتل کریں گے، یعنی امام کا اصل کردار ظہور کے بعد ہے۔ توجہ ہے کہ امام کا اصل کردار کب ہے؟
ظہور کے بعد ہے. غیبت کے زمانے میں امام کا کوئی کردار نہیں ہے. ہم صرف اتنا ہی سنتے ہیں کہ امام آئیں گے، تلوار لے کر آئیں گے، لوگوں کو قتل کریں گے. لیکن عزیزان محترم ایسا نہیں ہے. امام غیبت کبریٰ میں بھی اپنے وجود میں رحمت للعالمین ہے. امام اپنے وجود میں رحمت للعالمین ہے. خود امام کا فرمان آپ کے سامنے پیش کیا. امام فرماتے ہیں غیبت کے زمانے میں مجھ سے ایسے فائدہ اٹھایا جائے گا جیسے اس سورج سے اٹھایا جاتا ہے کہ جو بادلوں کے پیچھے چھپ جائے. عزیزان محترم توجہ کیجیے گا. امام نے اپنی مثال سورج سے دی ہے. اب امام اور سورج کے درمیان کیا وجہ شباہت ہے وہ آپ کے سامنے ذکر کرنا چاہتا ہوں. انشاءاللہ توجہ دیں. علماء فرماتے ہیں کہ سورج اور امام کے درمیان چند وجوہات ہیں. پہلی وجہ یہ ہے کہ اس کائنات میں اگر سورج کا وجود نہ ہو تو اس کائنات کے وجود کا تصور ہی ممکن نہیں. کیوں؟ کیونکہ اگر سورج نہ ہو تو اس کائنات سے حرارت، گرمی ختم ہو جائے، لوگ ٹھنڈ کے مارے مر جائیں. لہٰذا ضروری ہے کہ اس کائنات میں سورج کا وجود ہو. ایسے ہی امام کا وجود ہے. اگر امام کا اس کائنات پر وجود نہ ہو تو اس قدر اس کائنات پر عذاب اور بلائیں نازل ہو جائیں کہ اس کائنات پر رہنا ہی ممکن نہ ہو. لہٰذا ضروری ہے کہ اس کائنات پر حجت خدا کا وجود ہو. کیونکہ رسول خدا فرماتے ہیں ان نجوم امان لأہل السماء و اہل بیتی امان لأہل الارض، کہ جس طریقے سے ستارے آسمان والوں کے لیے امان کا باعث ہے، ایسے ہی میری اہل بیت زمین والوں کے لیے امان کا باعث ہے. اگر ستارے ختم ہو جائیں تو آسمان والے ختم ہو جائیں، اگر اہل بیت ختم ہو جائے گی تو زمین والے ختم ہو جائیں گے. عزیزان محترم دوسری وجہ شباہت یہ بیان کی گئی ہے کہ اگر سورج بادلوں کے پیچھے چھپ بھی جائے تو کلی طور پہ سورج کا اثر ختم نہیں ہوتا، کیونکہ کائنات اس چیز کو برداشت نہیں کر سکتی. لہٰذا جب سورج بادلوں کے پیچھے چھپ بھی جاتا ہے تب بھی اس کا اثر باقی رہتا ہے. ویسے ہی امام ہیں. امام اگرچہ غیبت کے پردے میں ہو لیکن ان کا اثر امامت کلی طور پہ ختم نہیں ہوتا، بلکہ نور امامت غیبت میں بھی اثر رکھتا ہے. اگر ایسا نہ ہوتا تو نہ نور امامت ہوتا، نہ نور عمل صالح ہوتا، نہ نور عبادت ہوتا، بلکہ کائنات میں دین کا وجود ہی نہ ہوتا، کیونکہ امام ہی نور اللہ فی الارض ہے. یہ نور امام زمانہ عزیزان محترم امام صادق فرماتے ہیں کہ جب امام مہدی کا ظہور ہوگا تو کائنات ان کے نور سے چمک اٹھے گی، اندھیرے مٹ جائیں گے، لوگ سورج کی روشنی سے بے نیاز ہو جائیں گے. عزیزان محترم تیسری وجہ شباہت یہ بیان کی گئی کہ سورج جب بادلوں کے پیچھے چھپ جاتا ہے، توجہ کیجیے گا، سورج جب بادلوں کے پیچھے چھپ جاتا ہے تو لوگ اس کا انتظار کرتے ہیں، اور جب سورج واپس آسمان پر طلوع ہوتا ہے تو لوگ خوش ہو جاتے ہیں. ایسے ہی امام ہیں. امام جب غیبت کے پردے میں ہیں تو لوگ ان کا انتظار کرتے ہیں، ان کے ظہور کے لیے دعائیں کرتے ہیں. جب امام کا ظہور ہو جائے گا تو لوگ خوش ہو جائیں گے، کیونکہ خدا نے قرآن میں فرمایا وَيَوْمَئِذٍ يَفْرَحُ الْمُؤْمِنُونَ بِنَصْرِ اللَّهِ، اس دن لوگ خدا کی مدد سے خوش ہو جائیں گے. برائے تعجیل ظہور صاحب زمان بلندتر صلوات. عزیزان محترم ہم نے بتایا کہ امام اس سورج کی مانند ہے کہ جو بادلوں کے پیچھے رہ کر بھی لوگوں کو فائدہ دیتا ہے. امام بھی غیبت کے زمانے میں رہ کر بھی لوگوں کے لیے فائدہ مند ہے. عزیزان محترم اب امام کے توجہ کیجیے اب امام کے وجود کے کیا فوائد ہیں؟ امام کے وجود ہم نے بتایا کہ فوائد ہیں. اب امام کے وجود کے کیا فوائد ہیں؟ علماء نے ان فوائد کو دو قسموں میں تقسیم کیا ہے. توجہ کیجیے گا، علماء نے ان فوائد کو دو قسموں میں تقسیم کیا ہے. ایک فوائد عمومی اور ایک فوائد خصوصی. توجہ کیجیے گا، فوائد عمومی کیا ہے کہ انسان اگر امام زمانہ کے وجود پر یقین رکھے تو اس کا غیب پر ایمان مضبوط ہوتا ہے. کیوں؟ کیونکہ ثواب، عقاب، جنت، جہنم، قبر میں سوالات، قیامت، یہ سب ایمان بالغیب ہے. اگر انسان امام مہدی کے وجود پر ایمان رکھے تو اس کا غیب پر ایمان مزید مضبوط ہوتا ہے.
عزیزان محترم، دوسرا فائدہ کیا ہے کہ اگر انسان کو، توجہ کیجیے گا، اگر انسان کو امام مہدی کے وجود کا یقین ہو، توجہ کیجیے گا، تو انسان کے مسائب و آلام میں یہ احساس راحت و سکون کا سبب بنتا ہے۔ انسان مسائب میں مبتلا ہو تو امام کے وجود کا احساس ہی انسان کو حوصلہ افزائی دیتا ہے۔ صرف اتنا احساس کہ ہمارے امام موجود ہیں، انسان کئی ساری مشکلات میں اس وجہ سے نکلتا ہے، وہ صرف ایک لفظ کہتا ہے، یا ابا صالح ادرکنی۔ کیوں؟ کیونکہ امام ایک شفیق پدر ہے۔ انسان جب امام کے وجود کا یقین رکھتا ہے تو مصائب و آلام میں نکلنے کے لیے یہی کافی ہوتا ہے۔ عزیزان محترم، خدا نے کیا مٹھاس رکھی ہے نام صاحب العصر والزمان میں، کہ جب انسان سنتا ہے تو انسان کو سکون ملتا ہے، جب انسان پریشانی میں ہوتا ہے تو نام صاحب الزمان اس کے لیے راحت کا سبب بنتا ہے۔ عزیزان محترم، امام کے وجود کے فوائد میں سے ایک سب سے بڑا فائدہ اس کائنات کے وجود کی بقا ہے۔ روایت میں ہے کہ لولا حجت لصاحت الارض باہلها، اگر حجت خدا کا وجود اس زمین پر نہ ہو تو زمین اپنے رہنے والوں کو نگل لے گی۔ اگر اس کائنات کا نظام باقی ہے، آسمان اپنی جگہ پر ہے، زمین اپنے مقام پر قائم ہے، بارشیں برستی ہیں، نعمتیں نازل ہوتی ہیں، تو یہ صدقہ ہے وجود بابرکت امام زمانہ کا۔ اگر امام زمانہ کا وجود نہ ہو تو اس کائنات کا وجود ہی ختم ہو جائے، کیونکہ کائنات کی بقا کے لیے امام کا ہونا ضروری ہے۔ عزیزان محترم، بس جلدی جلدی فوائد خصوصی کی طرف میں اشارہ کرتا ہوا چلوں کہ فوائد خصوصی سے کیا مراد ہے۔ فوائد خصوصی سے مراد ایسے فوائد کہ جو شیعوں کے ساتھ خاص ہیں۔ کیا فوائد ہیں وہ توقیع کہ جو امام نے شیخ مفید کو لکھی، توجہ کیجیے گا، وہ توقیع کہ جو امام نے شیخ مفید کو لکھی، اس توقیع کو ذکر کرنے سے پہلے میں صرف اتنا بیان کرنا چاہتا ہوں کہ امام توقیع کے اندر شیخ مفید علیہ الرحمہ سے مخاطب کیسے ہوتے تھے، توجہ کیجیے گا، تاکہ ایک عالم کی عظمت ہمیں سمجھ میں آ جائے۔ امام توقیع میں شیخ مفید سے مخاطب کیسے ہوتے تھے؟ امام فرماتے ہیں للأخ الصدیق شیخ المفید، امام کا خط میرے پیارے بھائی شیخ مفید کی طرح۔ امام نے شیخ مفید علیہ الرحمہ کو صرف اپنا بھائی نہیں کہا بلکہ پیارے بھائی کہا۔ ایک اور توقیع امام فرماتے ہیں سلام علیک ایھا المخلص فی الدین، اے دین میں مخلص شیخ مفید آپ پر میرا سلام ہو۔ ایک اور توقیع میں مولا فرماتے ہیں سلام علیک ایھا الناصر للحق، اے حق کے مددگار آپ پر میرا سلام ہو۔ کیا عظمت ہے شیخ مفید علیہ الرحمہ کی کہ امام کبھی اپنا پیارا بھائی کہتے ہیں تو کبھی دین میں مخلص کہتے ہیں تو کبھی حق کا مددگار کہتے ہیں۔ عزیزان محترم، صرف شیخ مفید ہی نہیں، کئی سارے ایسے علماء گزرے ہیں کہ جو امام کی خصوصی نظر کرم کا مرکز ہے۔ شیخ صدوق کی مشہور معروف کتاب کہ جس کا حوالہ مجلس کی ابتدا میں دیا، کتاب کمال الدین، توجہ کیجیے گا، میرے پاس ٹائم نہیں ہے اس لیے میں جلدی جلدی پڑھتا ہو جاتا ہوں، مواد امام زمانے کے لیے بہت زیادہ کہ امام شیخ مفید کی مشہور کتاب کمال الدین، اس کے مقدمے کے اندر شیخ صدوق لکھتے ہیں کہ میں نے کتاب کمال الدین کیوں تالیف کی، توجہ کیجیے، بس آخر چیز پیش کر کے مسائل تک جاؤں گا۔ شیخ صدوق کہتے ہیں کہ میں نے کتاب کمال الدین کیوں تالیف کی، توجہ کیجیے گا، وہ کہتے ہیں اسی کتاب کے مقدمے میں یہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں یہ سوچ کر سویا کہ غیبت کے زمانے میں لوگ پریشان ہیں، لوگوں کے دلوں سے یقین ختم ہو گیا ہے کہ آیا امام زمانہ وجود بھی رکھتے ہیں یا نہیں۔ ہم دعائے زمان الغیبہ پڑھتے ہیں اللہم لا تسلبنا الیقین لطول الامد فی غیبتہ، پروردگار امام زمانہ کی غیبت طولانی ہونے کی وجہ سے ہمارے دلوں سے یقین کو ختم نہ کرنا۔ شیخ صدوق فرماتے ہیں کہ غیبت کے زمانے میں لوگوں کے دلوں میں شکوک پیدا ہو گئے تھے امام زمانہ کے بارے میں۔ یہ سوچ کے میں سویا، خواب میں نے دیکھا کہ میں خانہ کعبہ کے پاس ہوں، طواف کر رہا ہوں، طواف کے بعد میں دعا مانگنے لگا ارا مولانا صاحب العصر والزمان، میں نے طواف کے دوران امام زمانہ امام مہدی کو دیکھا، توجہ کیجیے گا، امام مہدی کو دیکھا۔ میں امام کے قریب گیا، امام کو سلام کیا، امام نے میرے سلام کا جواب دیا اور فرمایا، توجہ کیجیے گا، اور فرمایا لم لا تصنف کتابا فی الغیب، اے شیخ صدوق
آپ غیبت پر کتاب کیوں نہیں لکھتے؟ حتی تخفی ما قد ہمک، تاکہ جو اس وجہ سے آپ پریشان ہیں آپ کی وہ پریشانی دور ہو جائے۔ شیخ صدوق فرماتے ہیں شیخ صدوق نے کہا یبن رسول اللہ قد صنفت فی الغیبت اشیاء، مولا میں نے غیبت پر بہت کچھ لکھا ہے۔ اب توجہ کیجیے گا، امام نے فرمایا لیس علی ذالک سبیل، وہ کافی نہیں ہے، صنف الان کتابا فی الغیبہ واذکر فی غیبات الانبیاء، وہ کافی نہیں ہے، اب غیبت پر ایک کتاب لکھیں جس کے اندر انبیاء کی غیبتوں کو ذکر کرے، تاکہ لوگوں کے دلوں میں جو شک و شبہات پیدا ہو گئے ہیں وہ دور ہو جائیں، لوگ یہ سمجھیں کہ امام کی غیبت صرف امام کی نہیں ہے بلکہ یہ سنت انبیاء ہے۔ امام نے کہا ایسی کتاب لکھیں کہ جس کے اندر انبیاء کی غیبت کو ذکر کرے۔ شیخ صدوق فرماتے ہیں میں نیند سے اٹھا، دعائیں گریہ کیا، امام سے توسل کیا، اور اگلے دن صبح کو میں نے کتاب کمال الدین لکھنا شروع کی۔ اصل متواقعاً کتاب کمال الدین اس لائق ہے کہ اس کا مطالعہ کیا جائے کہ کس طرح شیخ صدوق نے اس کے اندر امام کے بارے میں ذکر کیا ہے کہ امام کی شبہات کیا ہیں انبیاء سے اور دیگر چیزوں۔ عزیزان محترم، اگر انسان اپنے آپ کو اس قابل بنائے تو اس پر نور چہرے کی زیارت کر سکتا ہے کہ جو ہم روزانہ دعائے عہد میں پڑھتے ہیں، اللہم ارنی طلعت الرشیدہ والغرۃ الحمیدہ وقہ الناس بی بالنظرۃ منی الیہ، پروردگار مجھے وہ خوبصورت چہرہ دکھا دے، مجھے وہ درخشاں چمکتی ہوئی پیشانی دکھا دے، امام مہدی کی زیارت کو میری آنکھوں کے لیے سرما قرار دے۔ اگر انسان چاہے تو اپنے آپ کو اس قابل بنا سکتا ہے کہ وہ امام کی زیارت کرے۔ عزیزان محترم، تو بات چل رہی تھی اس توقی کی کہ جو امام نے شیخ مفید کو لکھی، بس آخری جملہ تو مسائل طرف جاتا ہوں۔ اس توقی میں امام نے لکھا انا غیر محملین لمراعاتکم، واقعاً یہ توقی کے جو 3-4 جملات ہیں یہ ہمارے لیے اور آپ کے لیے غیبت کے زمانے میں راحت اور سکون کا سبب بنے گے۔ امام کیا فرماتے ہیں؟ انا غیر محملین لمراعاتکم ولا ناسین لذکرکم ولولا ذالک لنزل بکم البلاء، ہم نے آپ کی امام کے جملات سنیے گا، امام فرماتے ہیں نہ ہم آپ کی دیکھ بھال میں کوتاہی کرنے والے ہیں، نہ ہم آپ کی یاد کو بھلانے والے ہیں، اگر ایسا ہوتا تو تم پر بلائیں نازل ہو جاتی۔ امام فرماتے ہیں کہ ہم ہمیشہ آپ سے پیار کرتے ہیں، ہم ہمیشہ آپ سے محبت رکھتے ہیں، اور ہم کبھی بھی آپ کے حق میں کوتاہی نہیں کرتے۔ جب آپ کو تکلیف پہنچتی ہے تو آپ سے زیادہ تکلیف حجت خدا امام مہدی کو پہنچتی ہے۔ عزیزان محترم، ہمارے امام ہمیشہ ہم سے پیار کرتے ہیں، ہمیشہ ہم سے محبت کرتے ہیں، ہمیشہ ہمیں یاد رکھتے ہیں۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم بھی اپنے امام کو یاد کریں۔ جب ہمیں مشکل پیش آئے تو دنیا کے دروازوں پہ جانے کے بجائے صاحب العصر و زمان کے دروازے پہ جائیں اور امام سے منسوب دعاؤں کو پڑھیں، اپنے بچوں کو بتائیں کہ ہم لا وارث نہیں بلکہ ہمارا وارث غیبت کے پردے میں موجود ہے کہ جو ہر مشکل میں ہماری مدد کرتا ہے۔ ایک واقعہ پڑھنا تھا لیکن وقت میرا ختم ہو چکا ہے، وہ انار والا مشہور و معروف واقعہ کہ کس طریقے سے جب شیعوں کی عزت، جان اور مال پہ بات آئی تو کس طریقے سے امام نے اس ناسبی وزیر کی بات کو جھٹلایا۔ اگر انار والے واقعے کو آپ پڑھیں گے کہ کس طریقے سے امام نے بحرین کے شیعوں کی مدد کی تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ ہم امام سے غافل ہیں، امام ہم سے غافل نہیں ہیں، ہر وقت امام ہمیں یاد رکھتے ہیں۔ عزیزان محترم، وہ امام کہ جو ہمیشہ ہمیں یاد رکھتے ہیں، کبھی بھی ہمیں نہیں بلاتے۔ کیا ہم نے کبھی سوچا ہے کہ امام نے 1100 سال غیبت کے پردے میں کیسے گزارے؟ جب بھی ہمیں تکلیف پہنچتی ہے تو ہم سے زیادہ تک دکھ امام کو ہوتا ہے۔ امام کیسے برداشت کرتے ہوں گے جب ہمارے اوپر ظلم ہو؟ امام کیسے برداشت کرتے ہوں گے کہ جب مزارات مقدسات پر حملہ ہو؟ امام اپنی شکستہ پہلو دادی کی شکستہ قبر کو کیسے دیکھتے ہوں گے؟ کیا آپ نے اور ہم نے کبھی یہ سوچا ہے کہ امام کیسے ان مصائب کو برداشت کرتے ہوں گے؟ عزیزان محترم، صرف آپ اور ہم ہی ظہور کے انتظار میں نہیں ہیں، خود امام بھی ظہور کے انتظار میں ہیں، ہماری اور آپ کی آمادگی کے انتظار میں ہیں، خدا کے اذن کے انتظار میں ہیں۔ وہ امام فرماتے ہیں اے ابا عبداللہ، میں آپ کے مصائب پر صبح شام گریہ کرتا ہوں اور آنسوؤں کے بجائے میں آپ کے مصائب پر خون روتا ہوں۔
1100 سال ہو گئے عزیزان محترم، ایک دن نہیں ہوا 1100 سال سے امام خون کے آنسو رو رہے ہیں امام حسین کے مصائب پر اور آپ کے ہمارے اعمال پر، کہ جب امام کے سامنے ہمارے اعمال جاتے ہوں گے تو امام ان اعمال کو دیکھ کر بھی خون کے آنسو گریا کرتے ہیں۔ عزادارو، نہ جانے کس مصائب کو یاد کر کے امام زمانہ روتے ہوں گے، علی اکبر کے کلیجے کو یاد کرتے ہوئے روتے ہوں گے، یا علی جناب قاسم کے ٹکڑوں کو یاد کر کے روتے ہوں گے، یا علی اصغر کے ننھے سے گلے اور سے شبہ تیر کو یاد کر کے روتے ہوں گے، یا ان 13 ضربوں کو یاد کر کے روتے ہوں گے کہ جو بہن 70 قدموں سے دیکھتی رہی۔ ہاں عزادارو، امام کربلا کے ہر مصیبت کو یاد کر کے گریا کرتے ہیں۔ ہاں عزادارو، امام ضرور اس مظلوم کی مصیبت پر بھی روتے ہوں گے کہ جو مظلوم جس نے اپنی اولاد امام حسین کے اوپر قربان کر دی، ارے جو خود بھی کوفہ میں تنہا شہید ہوا، ارے اس کے بچے بھی تنہا شہید ہوئے۔ ہاں عزادارو، جناب مسلم کہ جنہیں کوفہ میں تنہا شہید کیا گیا، ان کے 4 بیٹے تھے، 2 بیٹے امام حسین کے ساتھ تھے جو امام حسین کے ساتھ شہید ہوئے، 2 بیٹے جناب مسلم کے ساتھ تھے۔ شیخ صدوق نے اپنی امالی میں ان کے مصائب کو تفصیل سے لکھا ہے۔ شیخ صدوق لکھتے ہیں کہ یہ 2 بچے جناب مسلم کے ساتھ تھے، جب کوفہ کے حالات خراب ہوئے تو یہ بچے جناب مسلم سے بچھڑ گئے۔ شیخ صدوق لکھتے ہیں کہ جب یہ بچے اپنے بابا سے الگ ہو گئے تو ابن زیاد نے ان بچوں کو قید کر لیا۔ ارے 1 سال تک وہ بچے ابن زیاد کی قید میں رہے۔ اب قید کس طرح کی تھی کہ شیخ صدوق لکھتے ہیں کہ ابن زیاد نے حکم دیا تھا کہ نہ انہیں اچھا کھانے کو دیا جائے، نہ انہیں ٹھنڈا پانی دیا جائے، ارے ان کی قید کو سخت کر لیا جائے۔ شیخ صدوق لکھتے ہیں الغلامان یصومان نہار، کہ بچے دن بھر روزے سے رہتے، ارے رات میں 1 روٹی اور گرم پانی دیا جاتا۔ ارے بچے جب یہ کھانا کھاتے ہوں گے تو ضرور اپنی ماں کو یاد کرتے ہوں گے کہ اماں آپ ہمیں نرم نرم لقمے کھلاتی تھی، آئیے دیکھیے کہ آج آپ کے بیٹے کن اذیتوں میں ہے۔ ہاں عزادارو، بس بچوں نے 1 سال اذیتیں برداشت کی۔ ایک مرتبہ ایک داروغ زندان کو بلایا، توجہ کیجیے گا، اور پوچھا اتعرف محمدان، کیا تم محمد کو جانتے ہو؟ اس داروغے نے کہا کیف لا عارف فہو نبینا، ارے میں محمد کو کیسے نہیں جانتا، وہ تو ہمارے نبی ہے۔ بچے کہنے لگے اتعرف علیان، کیا تم علی کو جانتے ہو؟ اس نے کہا کیف لا عارف فہو اخو نبینا، ارے میں کیسے نہیں جانتا، وہ تو ہمارے نبی کے بھائی ہے۔ بچے کہنے لگے نحن اطرت محمد، کہ ہم رسول کی اولاد ہے، ہم سفیر حسین مسلم کے بیٹے ہیں۔ یہ سننا تھا کہ اس داروغ زندان نے بچوں کو رہا کیا۔ عزادارو، بس وہ بچے زندان سے رہا ہوئے اور مدینے کا رخ کیا۔ وہ بچے جو ڈرے ہوئے تھے، جو سہمے ہوئے تھے، رات کے وقت سفر کرتے، دن میں کہیں چھپ جایا کرتے تھے۔ اور ایک مرتبہ وہ بچے اپنی جان بچانے کے لیے ایک درخت پر موجود تھے کہ ایک خاتون پانی بھرنے کے لیے آئی۔ اس نے کیا دیکھا کہ پانی میں 2 بچوں کی تصویریں ہیں۔ وہ خاتون کہنے لگی اے بچوں تم کون ہو؟ بچے کہنے لگے کہ ہم اولاد رسول ہیں، ہم مسلم بن عقیل کے بیٹے ہیں۔ ارے وہ خاتون بچوں کو اپنے ساتھ گھر لے آئی، اچھا کھانا کھلایا، ٹھنڈا پانی پلایا، سونے کے لیے نرم بستر دیے۔ بچے اپنی اماں کو یاد کرنے لگے۔ عزاداروں، بچے 1 سال کے بعد سکون کی نیند سوئے کہ رات کے وقت اس خاتون کا ایک مرد گھر آیا۔ کسی نے بھائی لکھا تو کسی نے بیٹا لکھا تو کسی نے شوہر لکھا، بس اس لعین کا نام حارث تھا۔ وہ رات کو دیر سے گھر آیا۔ خاتون پوچھتی ہے اے شخص تم رات بھر کہاں تھے؟ اس نے کہا کہ ابن زیاد کی قید سے 2 بچے فرار ہو گئے ہیں۔ ابن زیاد نے اعلان کیا ہے کہ جو بھی ان بچوں کے سر لے آئے گا اسے انعام ملے گا۔ ارے میں پوری رات ان بچوں کو ڈھونڈتا رہا ہوں۔ وہ خاتون کہتی ہے کہ شخص تم ان بچوں کا کیا کرو گے؟ وہ کہتا ہے میں سر قلم کر کے ابن زیاد سے انعام لوں گا۔
خاتون کہتی ہے کہ کیا تم اپنے آپ کو جہنم میں لے جاؤ گے؟ تمہیں نہیں معلوم کہ وہ اولاد رسول ہے۔ عزادارو بس رات کا وقت گزرا، اس شخص کو شک ہوا کہ بچے اسی کے گھر میں موجود ہیں۔ اس نے رات کے اندھیرے میں تلاش کرنا شروع کیا۔ ارے جس کمرے میں بچے تھے اس دروازے کو اتنی زور سے اس لعین نے لات ماری ہے کہ بچے ڈر گئے۔ اٹھ کر کہتے ہیں شخص تم کون ہو؟ وہ کہتا ہے میں صاحب دار ہوں۔ تم لوگ کون ہو؟ بچے کہتے ہیں اگر ہم تعارف کروائیں تو کیا تم ہمیں چھوڑ دو گے؟ اس نے کہا میں تمہیں چھوڑ دوں گا۔ بچے کہتے ہیں ہم اولاد رسول ہے، ہم مسلم بن عقیل کے بیٹے ہیں۔ عزادارو یہ سننا تھا۔ وہ شخص مسکرایا، خوش ہوا، کہا کہ مجھے میری مراد مل گئی۔ عزادارو پوری رات اس لعین نے بچوں کے اوپر ظلم کیا۔ روایت کہتی ہے کہ اس نے بچوں کو رسیوں سے باندھ دیا۔ ارے جیسے ہی صبح کا سورج طلوع ہوا وہ بچوں کو لے کر اپنے بیٹے اور غلام کے ساتھ نہر کے کنارے گیا۔ سب سے پہلے اس نے اپنے غلام کو بھیجا کہ جا کر ان بچوں کے سر قلم کر دے۔ ارے جیسے ہی وہ غلام آگے بڑھا بچوں نے تعارف کروایا، وہ غلام نے اپنا ارادہ ترک کر لیا۔ پھر اس لعین نے اپنے بیٹے کو بھیجا۔ ارے بیٹے کو جب تعارف کروایا تو بیٹے نے بھی ارادہ تبدیل کر لیا۔ اب وہ لعین خود تلوار لے کر آگے بڑھا، کہا کہ میں تمہیں ضرور بضرور قتل کروں گا۔ بچے کہنے لگے کہ تو ہمیں کیوں قتل کرنا چاہتا ہے؟ وہ کہتا ہے مجھے ابن زیاد نے حکم دیا ہے۔ بچے کہنے لگے ہمیں ابن زیاد کے پاس لے چل، شاید ہمیں ابن زیاد چھوڑ دے یا وہاں بیٹھا ہوا شخص کوئی ہماری سفارش کر دے۔ وہ لعین کہتا ہے نہیں مجھے انعام چاہیے۔ عزادارو اب غربت دیکھیے گا اولاد علی کی۔ وہ بچے ہاتھ جوڑ کر کہتے ہیں کہ اے شخص اگر تمہیں پیسے ہی چاہیے تو ہمیں غلاموں کے بازار لے جا، ارے ہمیں وہاں بیچ دے، تمہیں پیسے بھی مل جائیں گے، ہماری جانیں بھی بچ جائیں گی۔ عزادارو وہ کہتا ہے کہ نہیں میں قتل کر ہی رہوں گا۔ بچے کہتے ہیں کہ ہمیں نماز کے لیے ٹائم دے کہ ہم نماز پڑھیں۔ آخری جملہ عزادارو بچوں نے نماز ختم کی۔ ابو لعین تلوار لے کے آگے بڑھا، کہا پہلے بڑے کو قتل کروں یا چھوٹے کو قتل کروں؟ بڑا بیٹا کہتا ہے کہ چھوٹا بھائی تو بیٹے کی جگہ ہوتا ہے، ارے پہلے مجھے قتل کر، پہلے بعد میں میرے چھوٹے بھائی کو قتل کرنا۔ ارے اماں کہے گی کہ چھوٹا بھائی قتل ہو گیا، بڑا بھائی دیکھتا رہا۔ عزادارو اس لعین نے چھوٹے بھائی کے سامنے بڑے بھائی کی زلفوں میں ہاتھ ڈالا، ارے خنجر سے تلوار سے گردن کو الگ کیا۔ بچے کا سر اس کے ہاتھ میں تھا جس میں اطہر کو پانی میں بہا دیا۔ ارے چھوٹا بھائی دیکھتا رہا کہ بڑے بھائی کا ہاتھ اس لعین کے ہاتھ سر اس کے ہاتھ میں ہے جس میں اطہر پانی میں تیر رہا ہے۔ ارے اس لعین نے بعد میں چھوٹے بھائی کا سر بھی قلم کر لیا۔ میں کہوں گا اے جناب زینب آپ پر سلام ہو، آپ نے 70 قدموں سے اپنے بھائی کو ذبح ہوتے دیکھا تھا۔ ارے اگر یہاں دیکھے کہ جناب مسلم کا ننھا سا شہزادہ ایک قدم سے اپنے بھائی کو ذبح ہوتا ہوا دیکھ، اللہ ولعنت اللہ علی قوم ظالمین۔